اللہ کا نبی پیارا ہے وہ میلاد مناتے ہیں، جنہیں پیارا نہیں وہ مناتے بھی نہیں۔ جھگڑا ختم بھائی، تم نہیں منا رہے، پتا چل گیا تمہیں محبت نہیں۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ تو جھومتے ہیں، وہ تو جھنڈے لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، درود و سلام کے ترانے پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے کون سا دین بنا لیا؟ تو اس طریقے سے چیزوں کو نہیں پریزنٹ کیا جا سکتا۔ تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے۔ اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے۔ تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے۔ پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ خود تو آپ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ المستدرک للحاکم میں 2 حدیثیں ہیں۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کعبے کے سامنے نمازیں پڑھتا رہے اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اس حال میں اللہ کو ملے قیامت کے دن کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہوا، تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ تو آ جاؤ پھر تم بھی عشق رسول کا اظہار کرو اس طریقے سے، عشق اہل بیت کا اظہار کرو پھر اس طریقے سے، تو آپ کے لیے خود مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور نہیں جی یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں منع تو کہیں نہیں نا سر، منع تو بہت کچھ نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث کے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نہیں داخل کر دیے جائیں اور وہ بدعتیں ہیں اور بدعتیں گمراہیاں ہیں، تو منع تو ہو گیا۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم آپ کو پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ عید کی اذان کہاں پر منع کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیتے تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ منع تو نہیں نہ کی، اذان کوئی برا کام ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے اذان کی آواز سے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور جن لوگوں نے صرف عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو عید کے دن تو اذان لازمی ہونی چاہیے، بلکہ 2 ہونی چاہیے۔ کہیں گے نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، تو پھر ہم وہی سوال کریں گے کیا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے نہیں ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا۔ تو سر بس یہی ہمارا جواب آپ کے میلاد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہے۔ آپ نے میلاد منانا ہے، صحیح مسلم 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی۔ آپ روزہ رکھ کر منڈے والے دن، ہر ہفتے ہر ویک میں منڈے کا روزہ رکھ کر میلاد